الرحمن الرحيم. باب التيمم للوجه والكفين. السند المتصل منا الى الامام الحافظ الحسين ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري الجوفي رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وقيوده وركاته امين. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال اخبرنا الحكم عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد عن ابيه رضي الله عنه وعنه قال عمار بهذا وضرب شعبة بيديه الارض ثم ادناهما من فيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وقال النصر اخبرنا شعبة عن الحكم سمعت زرا عن ابن عبد الرحمن بن عبد قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن عبد عن ابيه قال عمار. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن عبد عن ابيه من شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فأجنبنا وقال دخل فيهما. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن عبد عن أبيه عبد الرحمن قال عمار لعمر فما عقت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفان. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن عبد عن عبد الرحمن قال شهدت عمر قال له عمار وساق الحديث. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن عبد عن أبيه قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد یہ باب ہے باب التیمم للوجه والکفین. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تیمم کا طریقہ بیان کیا ہے اور اس میں جو فقہا کا اختلاف ہے اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی طرف اپنا رجحان ظاہر کیا ہے. اختلاف یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک یعنی حنفیہ شافعیہ اور مالکیہ تینوں کے نزدیک تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو مٹی پر مارا جائے گا 2 مرتبہ. ایک مرتبہ مٹی پر مار کر چہرے کا مسح کیا جائے گا اور دوسری مرتبہ مار کر ہاتھوں کا مسح کیا جائے گا اور ہاتھوں کا مسح مرفقین تک ہوگا. یعنی پوری کلائی کے اوپر مسح کیا جائے گا. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 درد کی ضرورت نہیں ہے, ایک ہی درد کافی ہے تیمم کے لیے. ایک مرتبہ ہاتھ مٹی پر ماریں, اسی سے چہرے کا مسح بھی کر لیں اور اسی سے ہاتھوں کا بھی کر لیں. اور ہاتھوں کا یہاں تک نہیں بلکہ رکن تک یعنی کفن ایک مرتبہ کیا اور ہاتھوں کا مسح کر لیں. گویا اختلاف جو ہے امام احمد بن حنبل اور جمہور کے درمیان وہ 2 مسئلوں میں ہے. ایک مسئلہ یہ کہ آیا 2 ضربیں ہوں گی, ایک چہرے کے لیے اور ہاتھوں کے لیے. جمہور کے نزدیک 2 ضربیں ہیں اور امام احمد کے نزدیک 1 ضرب ہے. اور دوسرا اختلاف جو ہے وہ ہاتھوں کے مقدار کے بارے میں. امام ابو حنیفہ اور جمہور کے نزدیک ہاتھوں کے کو جو مسح کیا جائے گا وہ کوہنیوں تک کیا جائے گا, یعنی پوری کلائیوں ذراعین. اور امام احمد کے نزدیک صرف کفین کا ہوگا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں امام احمد بن حنبل کا مسلک اختیار کیا ہے. اس لیے باب میں لکھا باب التیمم للوجه والکفین. کفین کا اطلاق جو ہے وہ صرف یہاں رکن تک ہوتا ہے, اس سے آگے کو کفن نہیں کہتے. اس لیے
امام بخاری نے اس لفظ کو استعمال کر کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو اختیار کرنے کی طرف اشارہ کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو استدلال ہے وہ اس حدیث سے ہے جو آپ نے پچھلے باب میں پڑھی ہے، اور اسی کو امام بخاری نے اس باب میں متعدد طرق سے روایت کیا ہے، اور واقعہ اس میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت عمر دونوں سفر میں تھے، اور سفر کے دوران جنابت لاحق ہو گئی دونوں کو، اور پانی کھانے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ سوچا کہ جب پانی نہیں ہے، وضو ہو نہیں سکتا، تو وضو کے بغیر نماز ہو نہیں سکتی، تو نماز نہیں پڑھی، قضا۔ اور حضرت عمر حضرت عمار نے یہ کیا کہ زمین کے اوپر لوٹ لگائی، یعنی سارے جسم کو زمین پر ڈال کر زمین سارے جسم پر مٹی بڑھی، یہ سوچ کر کہ جس طرح وضو میں تیمم کرنے میں ہاتھوں کو اور چہروں کو دھویا جاتا ہے، وہ مسح کیا جاتا ہے، تو کیونکہ جنابت پورے جسم پر لاحق ہوتی ہے، لہٰذا پورے جسم کو مٹی مل لینی چاہیے۔ بعد میں آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ بھائی کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے یہ فرمایا کہ تمہیں زمین میں لوٹ لگانے کی ضرورت نہیں تھی، انما یکفی کہا کرتے تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ اس طرح ہاتھ مارتے اور چہرے پر مسا کرتے اور ہاتھوں کو۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک رنگ لگائی اور اسی سے چہرے کو بھی مسح کیا اور اسی سے ہاتھوں کا بھی کیا، اور ہاتھوں کا صرف رجحان کر دیا۔ تو اس حدیث کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ تیمم کا طریقہ یہ ہے، اور یہ حدیث کیونکہ اصح ما فی الباب ہے، تمام جتنی بھی روایتیں تیمم کے طریقے کے بارے میں مروی ہیں ان میں سب سے زیادہ صحیح حدیث یہی ہے سند کے اعتبار۔ اس واسطے امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو ترجیح دی ہے اور امام بخاری نے بھی اس کو ترجیح دی ہے، لیکن جمہور یعنی حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ تینوں حضرات یہ کہتے ہیں کہ دوسری احادیث میں جو طریقہ مذکور ہے اس میں صاف صاف یہ کہا گیا ہے کہ 2 درجے ہوں گے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت خود امام ابو حنیفہ نے روایت کی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ تیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للذراعین، 2 ضربیں ہوں گی، ایک چہرے کے لیے اور ایک ذراعین کے لیے۔ ذراعین کا اصطلاح جو ہے پورے ہاتھ تک ہوتا ہے، دھونی تک۔ اور اسی معنی کی حدیثیں بعض دوسرے صحابہ کرام کی بھی مروی ہیں، حضرت سمرہ بن جندب، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ایک حدیث حضرت مصعب بزار میں خود حضرت عمار بن یاسر سے بھی اسی معنی کی مذکور ہے۔ جہاں تک حضرت عمار بن یاسر کی حدیث کا تعلق ہے، اس کے بارے میں جمہور یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تیمم کا پورا طریقہ بیان کرنا نہیں تھا، کیونکہ تیمم کا حکم تو اس واقعے سے پہلے آ چکا تھا اور صحابہ کرام اس کو اچھی طرح جانتے تھے۔ بتلانا یہ مقصود تھا کہ جنابت میں اور حدث اصغر میں کوئی فرق نہیں ہے تیمم کے لحاظ سے، اور جس طرح حدث اصغر میں تیمم کیا جاتا ہے اسی طرح جنابت میں بھی تیمم کیا جائے گا، یہ بتلانا مقصود ہے۔ اس بتلانے کے لیے آپ نے اشارہ کیا، جب اشارہ کیا جاتا ہے تو اس میں پورا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو جانتے ہی ہیں کہ پورا عمل کس طرح ہوتا ہے، صرف اشارہ کیا وہ تو کافی کر لیتے، تو اس میں پورا طریقہ بیان نہیں کیا گیا۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا تھا کہ وہ غسل کرتے وقت بہت زیادہ مبالغے سے کام لیتے ہیں،
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ انما یکفی کا تحتی علی راسی کا 3,000 تمہارے لیے کافی ہے کہ اپنے سر پر 3 مٹھیاں پانی کی ڈال دیں۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ غسل جنابت کے لیے صرف سر کو دھو لینا کافی ہے اور سر پر پانی ڈال دینا کافی ہے، بلکہ پورے بدن کو دھونا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ بات معروف تھی تو آپ نے اشارے کے طور پر یہ بات فرما دی کہ بھائی 3 مرتبہ مٹھیاں پانی نکال لیں تو یہ کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 حیات جو ہیں اس سے پورا غسل جنابت ہو جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ یہاں پر بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ صحیح ہے کہ پورے ذکر حدیث میں سب سے زیادہ صحیح حدیث یہی ہے، لیکن دوسری حدیثیں جن سے جمہور نے استدلال کیا ہے وہ بھی صنعت کے اعتبار سے قابل استدلال ہے، اور اس وجہ سے دونوں کے درمیان تصویر یہی ہے جو ہم نے عرض کی۔ اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے تو بخاری میں جو حدیث آ گئی بس وہ سب سے زیادہ راجح ہے دوسری حدیثوں کے مقابلے میں، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ اصل مدار ہوتا ہے حدیث کی صنعت پر۔ اگر صنعت اچھی ہے تو چاہے وہ بخاری میں نہ ہو، دارقطنی میں ہو، چاہے کتنے میں بھی نہ ہو، دارقطنی میں ہو، بیہقی میں ہو، مسند احمد میں ہو، کہیں بھی ہو، لیکن اگر وہ صنعت قابل استدلال ہے تو وہ قابل استدلال ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھو یہاں پر امام بخاری نے حضرت عمار بن یاسر والی حدیث کو کئی طریقوں سے روایت کیا ہے۔ پہلے جو طریق ہے وہ عبدالرحمن بن حفصہ فرماتے ہیں کہ قال عمار بہذا، حضرت عمار نے یہ بات کہی۔ حاضہ کا اشارہ جو ہے وہ پچھلی حدیث میں یہی واقعہ آیا ہے نا، تو اس کی طرف کہ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ اصاب نفخ فیہما ثم مسح بہما وجهه وکفیہ۔ حضرت عمار نے یہی بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تیمم کر کے دکھایا۔ فضرب شعبۃ بیدیہ الارض، اور شعبہ نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے اپنا ہاتھ زمین پر مارے ثم ادناہما من فیہ، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ کے پاس لے گئے، ثم مسح بہما وجهه وکفیہ، پھر وجہ اور کفین کا مسح کر دیا۔ پھر اسی کو دوسرے طریقے سے روایت کرتے ہیں، قال اخبرنا شعبۃ بن الحکم قال سمعت ذرا۔ پہلی سند میں حکم جو ہے وہ عن کر کے روایت کر رہے ہیں، عن کر، یہاں سمعت کی تصریح کرتی ہے اس لیے اس کو لگ رہا ہے۔ عن عبدالرحمن بن حفصہ قال الحکم قد سمعت وقد سمعته من عبد الرحمن بن حفصہ عنہ، اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے میں یہ ابن عبد الرحمن سے بھی بنایا۔ اور اگلی حدیث جو ہے وہ بھی یہی ہے، عن ابی انہ شہد عمر وقال له عمار كنا في سریۃ فعلمنا، وہی حدیث دوبارہ بیان کی ہے۔ حضرت عمار نے کہا کہ ہم حضرت عمر سے کہ ہم ایک سریے میں تھے، ہم دونوں کو جنابت لاحق ہو گئی تھی، اور پھر آگے وہی واقعہ بیان کیا اور آگے کہا تفل فیہما۔ پچھلے باب میں جو حدیث آئی تھی اس میں نفخ فیہما تھا تو اس میں پھونک ماری، اور اس میں اس روایت میں تفل آئی، لیکن اس میں ہلکا تھا تھو کیا جی۔ وقال اگلی حدیث جو ہے وہ بھی یہ ہے کہ حضرت عمار نے حضرت عمر سے کہا کہ تمعت، میں زمین کے اندر لوٹ پوٹ ہو گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ یکفی کا تمہارے لیے وجہ اور کفین کافی تھا۔ یہ قیاس نحوی کے مطابق یہاں وہی کفان ہونا چاہیے تھا، اور ایک نسخے میں کفان بھی موجود بھی ہے، لیکن دوسرے نسخے میں کفین ہے۔ یہ بعض اوقات بولنے میں گویا خلاف قیاس کو لوگ بول دیتے ہیں، تو شاید یہاں پر خلاف قیاس بول دیا گیا۔ اگلی روایت میں بھی وہی بات ہے، اور اس سے اگلی حدیث میں بھی ہے فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ فمسح وجهه وکفیہ۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم۔ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، وقال الحسن رحمه الله تعالى يجزيه التيمم ما لم يحدث، وأما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو متيمم، وقال يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى لا بأس بالصلاة على السبقة والتيمم بها۔
وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا دليلا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم فقال لا ضير ولا يدير ارتحلوا فارتحل فصار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوزأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتد لم يصلي مع القوم قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العجز فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف ودعا عليا فقال اذهب فافتغي الماء فانطلقا فتلقى امرأة بين مزارتين أو سفيحتين من ماء على بعير لها فقال لها أين الماء قالت عهدي بالماء أمس هذه ساعة ونفرنا خلوفا قال لها انطلقي إذن قالت إلى أين قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الذي يقال له السابئي قال هو الذي تعنين فانطلقي فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث قال فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزارتين أو سفيحتين وأوسع أفواههما وأطلق العزارية ونودي في الناس اسقوا واستقوا فسقى من سقى واستقى من شاء وكان آخر ذاك أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغها لي وهي قائمة تنظر إلى ما يقع بمائها وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد مرأة منها حين ابتدأ فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسبيقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها فقال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أتقانا فأتت أهلها وقد احتبست عنهم قالوا ما حبسك يا فلانا قالت العجب لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الرجل الذي يقال له السابئي ففعل كذا وكذا فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقا فكان المسلمون بعد يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون السرم الذي هي منه فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم قد يدعونكم عبدا فهل لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام قال أبو عبد الله فما خرج من دين إلى غيره وقال أبو العالية الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور أسب أمل باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء پاک مستی جو ہے یہ مسلمان کے لیے وضو کا پانی ہے یعنی وضو کے پانی جو حکم میں ہے یکفیہ من الماء اور جو اس کے لیے پانی کے استعمال سے اس کو مستغنی کر دیتی ہے کافی ہو جائے
اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تیمم سے متعلق بعض مسائل بیان کیے ہیں۔ ان میں سے 2 مسئلے تو ایسے ہیں جو ترجمہ الباب کے الفاظ سے بالکل واضح طور پر معلوم ہو رہے ہیں، اور تیسرا مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں احتمال ہے کہ شاید وہ بھی امام بخاری کا بیان کرنا مقصود ہے۔ جو مسئلے بالکل واضح ہیں ترجمہ الباب سے، ان میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پانی کے نایاب ہونے کی صورت میں اس کے پانی پر قدرت نہ ہو، تیمم تو سب کے نزدیک جائز ہے قرآن کریم کی آیت کی وجہ سے، لیکن اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے کہ آیا تیمم جو ہے وہ طہارت ضروریہ ہے یا طہارت مطلقہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طہارت مطلقہ ہے۔ طہارت مطلقہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ وضو تمام معاملات میں، یہ تیمم تمام معاملات میں وضو کا خلیفہ ہے، اور جس نے کام وضو سے کیے جا سکتے ہیں وہ تیمم سے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تو اس کا تیمم سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے جب تک کہ حدث لائق نہ ہو۔ مثلا ظہر کے وقت میں وضو کیا تھا، وہ تیمم کیا تھا، تو ظہر سے ساری پڑھ ہی سکتا ہے نمازیں۔ اگر عصر کا وقت آ گیا، اس وقت تک پانی نہیں ملا، تو وہی تیمم جو ظہر کے وقت کیا تھا وہ عصر کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، کیونکہ یہ وضو کی طرح ہے۔ جیسے وضو اگر کوئی ظہر کے وقت نہ کرے اور حدث لائق نہ ہو تو عصر پڑھ سکتا ہے نہیں۔ اسی طرح تیمم اگر ظہر کے وقت کیا تھا اور عصر کا وقت آ گیا تو حدث لائق نہیں ہوا تو اس سے وہ عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ معنی ہے اس کے طہارت مطلقہ۔ اور دوسرا نتیجہ طہارت مطلقہ ہونے کا یہ ہے کہ جب ایک شخص نے تیمم کر لیا، تیمم کرنے کے بعد وہ اپنے حکم میں اس شخص کے برابر ہو گیا جس نے کہ وضو کیا ہو، سمجھے؟ لہذا فرض کرو کہ ایک شخص ہے جس نے تیمم کیا ہوا ہے اور ایک شخص وہ ہے جس کا پہلے سے وضو ہے، وہ متوضی ہے، تو تیمم کرنے والا اگر امامت کرنا چاہے باوضو شخص کی تو امامت بھی کر سکتا ہے، سمجھ گئے نا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ طہارت مطلقہ نہیں ہے بلکہ طہارت ضروریہ ہے، یعنی ضرورت کے تحت مشروع ہے۔ لہذا جب تک ضرورت باقی ہے بس اس وقت تک وہ کافی ہوگا، اس کے بعد کافی ہے۔ اور ضرورت اس سے پوری ہو جاتی ہے کہ آدمی نے ظہر کے وقت میں تیمم کیا تھا تو ظہر کی نماز اس کو پڑھ لے، اور ظہر کے جو ثوابیں وغیرہ ہیں سنتیں نفلیں وہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جب عصر کا وقت آئے گا تو پچھلا تیمم اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، اب اس کو نیا تیمم کرنا چاہیے۔ ایک نتیجہ تو طہارت ضروریہ ہونے کا یہ ہے، اور دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے جس نے تیمم کیا ہوا ہے، ایک شخص ہے جس نے وضو کیا ہوا ہے، تو امام کس کو بننا چاہیے؟ وضو کرنے والا۔ تیمم کرنے والے کی امامت جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی طہارت ضروریہ ہے
طہارت ضروری ہے اور وضو کرنے والے کی طہارت جو ہے وہ مطلق ہے، لہٰذا تیمم کرنے والے کو امامت کرنی۔ سمجھ گئے؟ یہ اختلاف ہے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے درمیان۔ اس مسئلے میں امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کے قول کو ترجیح دی، یہ طہارت مطلق ہے، سمجھے بھائیوں؟ اور اس لیے کہ اول تو اس لیے جب یہ کہا گیا ہے کہ جب پانی نہ ملے تیمم کرو، تو قرآن نے اس کو وضو کا قائم مقام قرار دیا۔ جب وضو کا قائم مقام قرار دے دیا تو وضو کے جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے تیمم کے اوپر بھی لاگو ہو گئے۔ ارے سمجھ رہے ہو بھائیوں؟ اور اس کے اوپر حسن بصری کا قول بھی نقل کیا ہے کہ یجزیہ تیمم ما لم یحدث، کہ تیمم کافی ہے آدمی کے لیے جب تک کہ حدث لائق نہ ہو۔ وہی بات کہ جب تک حدث لائق نہیں ہوا تو ظہر کے لیے تیمم کیا تھا تو عصر کے وقت میں بھی اس سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ بات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ وہ ہے جو آپ ہدایت سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اگر سے ہے غلط، ہدایت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیمم ہر اس چیز سے ہو سکتا ہے جو جن سے عرض کرے۔ یاد ہے کچھ نہیں؟ جو جن سے عرض سے ہو، جن سے عرض سے ہونے کی علامت کیا بیان کی گئی ہے کہ جلائے سے نہ جائے، لہٰذا پتھر سے بھی ہو سکتا ہے تیمم، دیوار سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تراب منبت ہونا ضروری، جسے تیمم کیا جائے وہ کیا ہو جائے گی؟ تراب منبت، یعنی ایسی مٹی کہ جس میں اگانے کی صلاحیت ہو۔ یہ امام شافعی کا قول نقل کر دیا ہے کس نے؟ صاحب ہدایت۔ لیکن بیچارے شافعیہ جو ہے وہ اس سے اپنی برات کا اظہار کرتے کرتے تھک گئے، لیکن چونکہ ہدایت میں لکھا ہوا ہے لہذا ہمارے حلقوں میں یعنی حنفیہ کے حلقوں میں یہ بات مشہور موجود ہے۔ امام شافعی کے نزدیک قرآن میں منبت قرآن ہے۔ علامہ نووی بیچارے کہتے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے ہم نے کبھی نہیں کہا ہے کہ قرآن کا منبت ہونا ضروری ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے، سمجھے نا؟ ہاں لگتا ہے امام مالک کا مسلک ضرور مشہور ہے اور وہ باقی صحیح ہے، جو ان کے نزدیک صرف غبار ہو سکتا ہے تیمم، اور کسی مٹی سے نہیں بلکہ غبار۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہر قسم کی چیز جو جن سے عرض سے ہو اس سے تیمم ہو سکتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں بھی امام ابو حنیفہ کی تعریف کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہر قسم کی مٹی سے تیمم جائے، اور اس کے لیے یہ تیسرا جو اثر روایت کیا وقال یا حضرت سعید لا بأس بالصلاة على السبقة والتيمم فيها۔ سمجھے نا؟ بیچ میں تو حضرت عبداللہ بن عباس کا کہتے ہیں اما ابن عباس وهو متيمم، عبداللہ بن عباس نے امامت کی نماز کی جبکہ وہ تیمم کیے ہوئے تھے، تو اس سے تو وہی طہارت مطلقہ ہونے پر استدلال ہوا۔ اور تیسری بات ہے یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ لا بأس بالصلاة على السبقة والتيمم فيها، کہ سبقہ پر نماز پڑھنا بھی جائز ہے اور اس سے تیمم کرنا بھی جائز ہے۔ سبقہ کہتے ہیں شور زمین شور، یعنی وہ زمین جس کے اندر سے نمک کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں
جیسے آج کل تھور کہتے ہیں، تھور لگ گیا زمین کو، یعنی اس کو نمک یاد کرنا ہو گئے، جس کی وجہ سے اس میں اگانے کی صلاحیت ختم ہے، اس کو کہتے ہیں سبقہ، زمین شور۔ تو یہاں پہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ زمین شور جو ہے اس کے اوپر نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اور اس کی مرضی سے تیمم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ حالانکہ سبقہ جو ہوتی ہے، زمین شور جو ہوتی ہے، وہ منبت نہیں ہے، اگانے والی نہیں، اس میں اگانے کی صلاحیت نہیں، اس کے باوجود اس سے انہوں نے تیمم کو جائز کرا دیا، تو معلوم ہوا کہ ہر قسم کی چیز سے جائز۔ اور آپ پیچھے پڑھ چکے ہو حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت الارض کلھا مسجدا وطہورا، آپ نے پوری زمین کو کیا قرار دیا؟ طہور۔ تو لہٰذا جو چیز بھی جن سے ارض سے ہوگی وہ طہور ہے۔ یہ بہت قوی دلیل ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ جن سے ارض کی ہر چیز سے تیمم ہو سکتا ہے۔ سمجھ گیا بھائیو؟ یہ دو مسئلے تو جیسا میں نے عرض کیا ترجمہ الباب سے بالکل واضح طور پر نکل رہے ہیں۔ تیسرا ایک مسئلہ بھی محتمل کہ شاید امام بخاری اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ یوں تو ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب پخانا، ریاح کا خارج ہونا وغیرہ وغیرہ، جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن حنفیہ کے نزدیک ایک اور چیز ہے جس سے کہ تیمم ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ ہے قدرت علی الماء۔ پانی کے اوپر اگر قدرت ہو جائے تو تیمم ٹوٹ جائے گا، اب پھر وضو کرنا ہی ضروری ہوگا۔ بس کرو ایک شخص نے ظہر کی نماز پڑھی، تیمم کرتے اس وقت پانی موجود نہیں، اب عصر کا وقت آ گیا، حدث ظاہر نہیں ہوا کوئی، لیکن پانی موجود، پانی مل، تو اب حنفیہ کے نزدیک اس ثابت تیمم سے وضو کرنا، تیمم سے نماز پڑھنا جائز نہیں، بلکہ کیا کرنا ہوگا؟ وضو کرنا، سمجھے نا؟ کیونکہ قدرت علی الماء ہو گئی ہے، قدرت علی الماء جو ہے وہ ناقض تیمم۔ بلکہ حنفیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران پانی نظر آ جائے، نماز پڑھ رہا تھا آدمی، پڑھتے پڑھتے پانی نظر آ جائے تو کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ گیا، نماز بھی ٹوٹ گئی، اب وہ وضو کر کے نماز پڑھ۔ سمجھ گیا بھائیو؟ البتہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ ہے کہ قدرت علی الماء سے تیمم نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر کسی شخص کو نے ظہر کے وقت میں تیمم کیا تھا، حدث ظاہر نہیں ہوا، عصر کا وقت آ گیا، عصر کے وقت پانی بھی مل گیا، تو امام احمد کہتے ہیں پھر بھی کیا کرے؟ تیمم سے وضو نماز پڑھ سکتا ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو دوسرے الفاظ میں اختلاف یہ ہوا کہ حنفیہ کے نزدیک قدرت علی الماء سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، اور امام احمد کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، سمجھے نا؟ تو بعض حضرات شراح بخاری نے یہ کہا ہے کہ امام بخاری اس باب میں امام احمد بن حنبل کی تعریف کرنا چاہتے ہیں اور حنفیہ کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تیمم جو ہے وہ قدرت علی الماء سے نہیں ٹوٹتا جب تک کہ حدث ظاہر نہ ہو تب کرنے کی ضرورت، اور اس غرض سے انہوں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا کہ یجزیہ التیمم ما لم یحدث،
کہ آدمی کے لیے تیمم کرنا کافی ہے جب تک کہ اس کو حدث ظاہر نہ ہو. تو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ محض رویت ماں یا قدرت الماء سے تیمم نہیں ٹوٹے گا. کب ٹوٹے گا؟ جبکہ حدث ظاہر ہو. یہ احتمال بھی ہے لیکن یقینی نہیں ہے جو باقی امام بخاری ایسا کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال ایک احتمال جہاں پر یہ بھی ہے کہ شاید نہیں جب رہا. حنفیہ جو کہتے ہیں کہ قدرت الماء سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، وہ استدلال کرتے ہیں آیت کریمہ تو فتیمموا صعیدا طیبا جو ہے مشروط ہے ولم تجدوا ماء سے. پہلے آیت میں فرمایا گیا ولم تجدوا ماء، پھر فرمایا گیا فتیمموا. تو تیمم کا خلیفہ وضو ہونا ہے یہ مشروط ہے عدم وجدان ماء کی شرط کے ساتھ. تو جب عدم وجدان ماء کی شرط فوت ہو گئی، پانی مل گیا، تو تیمم کا حکم ختم. آب آمد تیمم برخا، سمجھے نا؟ تو یہ خود آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہے. سمجھ گیا بھائی؟ تینوں مسئلے سمجھ آ گئے. اب اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت ایک ذرا طویل حدیث نقل کی ہے، اور یہ واقعہ ہے لیلۃ التحریف کا، جو آپ اجمالاً پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہو فقہ کی کتابوں میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، آخر شب میں قیام فرمایا اور سو گئے. اس کے نتیجے میں صبح کی نماز کا وقت چلا گیا. وہ واقعہ بیان کیا ہے لوگ اس کو روایت کر رہے ہیں. اس کو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ قال كنا في سفر مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک سفر میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وَإِنَّا أَسْرَيْنَا، اور سفر کے دوران ہم رات کے وقت میں چلے تھے. اسرا یسری اسراء اور سرا یسری سرعت دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت میں چلنا. عام چلنے کو سارا یسیرو کہتے ہیں، سارا یسیرو چلنا وہ تو ہے عام چلنا، چاہے دن میں چلے چاہے رات میں چلے. لیکن سرا یسری سرعت اور اسرا یسری اسراء دونوں کے معنی خاص رات کے وقت میں چلنے کے لیے ہوتے ہیں. تو ہم رات کے وقت میں چلے حتیٰ كنا في آخر اللیل، جہاں تک کہ ہم جب رات کے آخری حصے میں پہنچے تو وقعنا وقعتا، تو ہم لفظ معنی تو ہے کہ گر گئے. وقع یقع کے معنی گرنا، لیکن یہ لفظ سو جانے کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے کہ ہم سو گئے. وقعنا وقعتا، ہمیں نیند نے ہم کو آ گھیرا اور ہم سو گئے. پھر آگے جملہ مترجمہ کے طور پر فرماتے ہیں حضرت عمران بن حسین کہ ولا وقعت احلى عند المسافر منها، مسافر کے نزدیک کوئی نیند اس نیند سے زیادہ میٹھی نہیں ہوتی. یعنی ساری رات چلنے کے بعد جب آخر شب میں نہیں ٹھہرے اس پر جو نیند آتی ہے وہ بڑے مزے کی ہوتی ہے. تو لا وقعت احلى، کوئی نیند زیادہ میٹھی نہیں ہوتی اس نیند کے مقابلے میں جو آخر شب میں ہے. فما ایقظنا الا حر الشمس، ہمیں بیدار نہیں کیا مگر سورج کی گرمی میں. فکان اول من استيقظ فلان ثم فلان، اب وہ نام لے کر بتایا کہ سب سے پہلے جو لوگ بیدار ہوئے وہ پہلے فلان تھے اور پھر فلان تھے. یسمیہم ابو رجا، ابو رجا جو جس ترابی ہے انہوں نے نام دیا تھا ان کا. فنسی آؤ، لیکن ان کے شاگرد آؤ محبوب ہے کہ جن کا نام دیا تھا تو پہلے کون بیدار ہوا پھر کون بیدار ہوا. ثم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ الرابع، پھر حضرت عمر جو ہے
وہ چوتھے آدمی سے بیدار ہونے والے. 3 آدمی پہلے بیدار ہو چکے تھے جن کے نام آؤٹ بھول گئے. چوتھے صاحب جو بھی بیدار ہوئے وہ حضرت عمر. وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نام لم یوقظہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے تھے تو ہم آپ کو بیدار نہیں کیا کرتے. ہم چاہتے تھے کہ جب خود آپ بیدار ہو اس وقت بھی بیدار ہو ہم آپ کو اٹھائیں گے. حتیٰ یکون هو المستيقظ، یہاں تک کہ وہ خود بیدار ہونے والے ہوں، یعنی خود اپنی طرف سے بیدار ہو جائیں. اس وقت انتظار اس وقت تک انتظار کرتے تھے اور آپ کو بیدار کرنے کی فکر نہیں کرتے تھے. کیوں؟ لأننا لا ندری ما يحدث له في نومه، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ آپ کو آپ کی نیند میں کیا واقعہ پیش آ رہا ہے. انبیاء کرام کی جو نیند بھی بڑی ہوتی ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ اس نیند کے اندر بھی کوئی وحی نازل ہو رہی ہو، کوئی احکام آ رہے ہوں، ہم آپ کو جگا دیں تو ان کا سلسلہ منقطع ہو جائے. فلما استيقظ عمر، تو جب حضرت عمر بیدار ہوئے، ورأى ما أصاب الناس، اور دیکھا انہوں نے کہ وہ واقعہ جو لوگوں کو پیش آ گیا تھا، یعنی یہ کہ ساری قوم ہوتی رہی اور کوئی بیدار نہ ہو سکا. وَكَانَ رَجُلًا جَلِيلًا، اور تھے بڑے وہ سخت آدمی. جلیل جلادت سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے سخت ہونا. تو بڑے سخت قوی آدمی تھے، مراد یہاں پر قوت، قوی آدمی تھے. فکبر، تو انہوں نے اللہ اکبر کہا، ورفع صوته بالتکبیر، اور اپنی آواز بلند آواز سے تکبیر کہتے ہیں. فما زال یکبر ویرفع صوته بالتکبیر، وہ مسلسل تکبیر کہتے رہے اور آواز کو بلند بھی کرتے رہے حتی قبل صوته النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ان کی آواز سن کر حضور بھی بیدار. فلما استيقظ، جب وہ حضور بیدار ہوئے تو شکوا الیہ الذی اصابہ، تو صحابہ کرام نے ان سے شکایت، حضور سے شکایت کی اس واقعے کی جو ان کو پیش آیا تھا. جب اس طرح سو گئے تھے، نماز گزر گیا. فقال، تو آپ نے فرمایا لا ضریر، کوئی نقصان کی بات نہیں. یا فرمایا لا یضیر، یعنی کوئی نقصان نہیں ہوگا. وقت یہ بیان کر دیا کہ جب ایک آدمی سوتے وقت اس بات کا انتظام کر کے سویا ہو کہ وہ نماز کے وقت میں اٹھ جائے، کسی کو مقرر کر دیا اٹھانے کے لیے، یا آج کل جیسے الارم لگا دیتے ہیں، الارم لگا دیا، اور اپنی طرف سے مکمل انتظامات اس بات کے کر لیے کہ نماز فجر کے وقت میں بیدار ہو جائے، لیکن اس کے باوجود نیند ایسی طاری ہوئی کہ پتہ ہی نہیں چلا وقت کا، تو پھر اس صورت میں کوئی گناہ نہیں. اور یہی معنی ہے اس حدیث سے جس میں یہ فرمایا گیا کہ لیس فی النوم تفریط، نیند کی حالت میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، بشرطے کہ وہ بات یاد رکھنا کہ جب آدمی نے سونے سے پہلے اس بات کا انتظام پورا کیا ہو کہ اس کی آنکھ کھل جائے. پھر بھی نہ کھلے تو کوئی گناہ نہیں. یہ بتایا آپ نے لازم فرمایا، سمجھو نا. البتہ اگر کوئی شخص انتظام ہی نہ کرے صبح کو اٹھنے کا اور بے فکری کی حالت میں سوتا رہے تو پھر گناہ ہوگا. گناہ کی نفی کب ہے؟ جبکہ اس نے اٹھنے کا پورا انتظام کر رکھا ہو. اور یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دوسری روایتوں میں پڑھا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کون ہمیں اٹھائے گا فجر کے وقت، تو بلال نے کہا کہ میں اٹھاؤں گا.
اور بلال جو ہے کہتے میں جاگ رہا ہوں، میں اٹھا دوں گا، لیکن وہ بیچارے بیٹھے بیٹھے وہ بھی سو گئے. تو اس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیش آئی، لہٰذا گناہ کسی کو اس سے نہ ہوا. ارے سمجھ گئے بھائیوں. دوسرا سوال بعض اوقات یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بار بار آپ نے پڑھا ہے کہ یہ تنام عینہ ولا ینام قلب، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ہوتی تھی، دل نہیں سوتا تھا. تو جب دل نہیں سوتا تھا تو ایسی غفلت کیسے طاری ہوئی کہ جس سے نماز قضا ہو گئی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ تنام عینہ ولا ینام قلبہ، بے شک یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل حال نہیں تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکوینی طور پر یہ منظور تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نمازوں کے قضا ہونے کے احکام بھی بیان ہو آپ جانیں. لہذا تکمیلی طور پر ایسا کرایا گیا کہ آپ کی نماز سونے کی حالت میں قضا ہو جائے. لہذا اس وقت آپ کے اوپر ایسی نیند طاری کر دی گئی کہ جس کے نتیجے میں وقت کے گزرنے کا آپ کو پتہ نہیں لگا. یہ خصوصیت ہے اس بات. عام حالات میں یہ کہ تنام عینہ ولا ینام قلبہ. اب آگے چلیے. یا تو فرمائے کہ کوئی نقصان نہیں تھا، غیرہ اوقال العزیز، پھر فرمائے استحلوا، چلو. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے بات ہوئے کہ نہادہ وادن بھی شیطان، یہ ایسی وادی ہے جس میں کچھ شیطانی اثرات ہیں، اس کو سب کی نماز قضا ہو گئی ہے، کب یہاں سے چلو آ. اور حنفیہ کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ وہیں پر وادی میں شیطان کا ہونا یہ نماز پڑھنے سے تو معنی نہیں ہوتا، بلکہ جب اذان دی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی تو کیا ہوگا؟ شیطان بھاگے گا. اس لیے یہاں سے جو چلے آپ وہ اس لیے چلے کہ وقت مکروہ تھا. جب تک سورج بلند نہ ہو جائے اس وقت تک وقت کیسا ہے؟ مکروہ ہے. تو اس وقت نماز فوراً نہیں ہو جا سکتی، اس لیے آپ آگے ہیں. اور اس طرح یہ حنفیہ کی دلیل ہے، حجت ہے شافعیہ کے خلاف، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیدار ہو تو بیدار ہوتے ہی نماز پڑھے، چاہے وقت ابھی تک مکروہ ہو. وقت مکروہ میں بھی وہ نماز کی قضا پڑھنے کے قائل ہے. یہ حنفیہ کی دلیل فرض ہے. آپ نے وہاں سے روانہ ہونے کا حکم دیا. فرض چنانچہ آپ وہاں سے روانہ ہوئے، تو سارا غیرت آئی تو آپ چلے لیکن زیادہ دور نہیں گئے تھے. ثم نزل، پھر اتر گئے. فدعا بالوضوء، پانی منگوایا وضو کے لیے. فتوضا، خود وضو فرمایا. ونودی بالصلاۃ، نماز کا اعلان کیا گیا. فصلی بالناس، پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. اس سے بہتر ہے کہ قضا نماز بھی جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے. فلما انفتل من صلاته، جب آپ اپنی نماز سے واپس موڑے، انفتل کا مطلب واپس موڑے، تو اذا هو برجل معتدل، اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کنارے پر کنارہ کیے ہوئے ہے، کنارہ کٹ رکھا ہے. لم یصلی، وہ لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی. مع القوم. قال ما منعك یا فلان ان تصلی مع القوم، تو آپ نے پوچھا تو میں کس چیز سے تم کو روکا اس بات سے کہ تم لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے؟ قال، تو اس شخص نے کہا کہ اصابتنی جنابۃ ولا ماء، مجھے جنابت لاحق ہو گئی تھی رات میں اور پانی تھا نہیں، تو اس واسطے میں غسل نہیں کر سکتا تھا. تو باقی میں نے باقی کی حالت نہیں تھی، ایسے میں
ایسا نماز کیسے پڑھتا؟ اس وقت آپ نے فرمایا کہ علیک بالصعید فإنہ یکفیک، تمہیں چاہیے کہ ایسے میں مٹی استعمال کرو کیونکہ وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ ان کو معلوم نہیں تھا یہ مسئلہ کہ جنابت کی حالت میں بھی تیمم سے نماز ہو سکتی ہے، تو آپ نے مسئلہ بتا دیا کہ تم بستی کو استعمال کرو اس لیے کہ وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ یہی جملہ ہے جس کی وجہ سے امام بخاری اس کو اس باب میں لائے ہیں، الصعید الطیب وضوء المسلم۔ ارے سمجھ گئے؟ فإنه یکفیک ثم صار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ آگے چلے، فاشتکا الیہ الناس من العطش، تو لوگوں نے آپ سے شکایت کی پیاس کی، کہ پیاس لگ رہی ہے اور پانی موجود نہیں۔ فنظر فدعا فلانا، تو اترے آپ اور اتر کر آپ نے فلاں شخص کو بلایا۔ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے خود عمران بن حسین رضی اللہ عنہ جو راوی حدیث ہے ان کو بلایا۔ یہ سمیہ ابو رجاء نسیہ عوف، ابو رجاء نام لے کر بتاتے تھے کہ کس کو بلایا تھا، لیکن عوف اس کو بھول گئے تھے، نام بھول گئے۔ تو ایک تو ان کو بلایا، جیسے دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عمران بن حسین تھے، ودعا علی، اور ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ فقال، اور ان سے فرمایا کہ اذهبا فابتغيا الماء، جاؤ تم دونوں مل کر پانی تلاش کرو۔ فانطلقا، تو یہ بیچارے روانہ ہوئے۔ عرب کے صحراؤں میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا، پانی ملتا نہیں تھا، آدمی کو تلاش کرنا پڑتا تھا کہاں سے پانی لائے۔ تو یہ حضرات چلے، فَتَلَقَّيَ امْرَأَةً، تو انہوں نے ان کو ملاقات ہوئی، انہوں نے دیکھا ایک عورت کو، اور عورت کہتی بین مزادتین او قالت صفیحتین، دو مشکیزوں کے درمیان بیٹھی، سمجھے بھائیو؟ یعنی اونٹنے پر جا رہی تھی اور اس کے آگے ایک مشکیزہ پانی کا رکھا ہوا تھا اور ایک پیچھے رکھا ہوا تھا، دونوں کے درمیان بیٹھی۔ مزادہ مشکیزے کو کہتے ہیں اور صفیحہ بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن مشکیزہ جو بڑا ہوتا ہے، چھوٹے کو قربہ کہتے ہیں، بڑے کو مزادہ کہتے ہیں۔ تو وہ پانی سے بھرے ہوئے دو بچے تھی جو وہ لے جا رہی تھی آیا بعیر لہا، اپنے اونٹ کے اوپر۔ فقالا لہا، تو ان دونوں نے کہا، سالی اور دوسرے ساتھی نے اس عورت سے کہا کہ این الماء، پانی کہاں ہے، کہاں سے لائی ہو کرتے ہوئے؟ قال، تو عورت نے جواب میں کہا کہ عہدی بالماء امس حاضر تھا، مجھے پانی ملا تھا کل اسی وقت۔ عہدی بکذا یہ ایک محاورہ ہوتا ہے، میری ملاقات کو رکھ کر کے آخری بات ہوئی، اس کو کہتے تھے کہ عہدی بفلانے کر، ارے سمجھ رہے ہو، یہ محاورہ ہوتا ہے۔ تو عہدی بالماء کی زمانہ آخری بار مجھے جو پانی ملا تھا وہ کب ملا تھا؟ کل اسی وقت، یعنی یہاں سے گویا اس طرح سے اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ 24 گھنٹے کی مسافت پر ہے پانی، کل جب اسی وقت وہاں سے گزر رہی تھی تو پانی ملا تھا، وہاں سے بھرتے رہے۔ اب اندازہ کرو کہ کتنا مشکل ہوتا تھا ان صحراؤں میں پانی کا حصول، 24 گھنٹے کی مسافت پر کہیں پانی تھا۔ اور آگے تو اس عورت نے یہ بھی کہا وَنَفَرُنَا خَلُوفًا، ہمارے آدمی جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ یعنی اس نے یہ کہا گویا ایک طرح سے ایک سوال مقدر کا جواب دیا۔ سوال یہ ہوتا تھا کہ ارے بھائی تجھے کیا مجھے بتائی تھی اے عورت کہ تو پانی کی تلاش میں پھر رہی ہے اور اس سے دور سے پانی لے کر آ رہی ہے، تیرے مرد کہاں بڑھ گئے؟
وہ مرد تو نہیں کرتے یہ کام. تو اس کا اس نے جواب دیا کہ ہمارے جو آدمی ہیں وہ ہمیں چھوڑ کر کہیں گئے ہوئے ہیں. سمجھے نا؟ نفرونا یعنی ہمارے مرد. خلوفاً، خلوف جب خالص کی ہے، خالص کا معنی کسی کو چھوڑ کر چلے جانے والا. سمجھے نا؟ اور خلوفاً جو ہے منسوب ہو رہا ہے حالیت کی وجہ پر. نفرونا ذہبا خلوفاً، ہمارے ذہبو خلوفاً، ہمارے جو مرد ہیں وہ چلے گئے ہیں ہمیں پیچھے چھوڑ کر، یعنی کسی مقصد سے گئے ہیں. تو اس واسطے ہمارے پاس کوئی مرد نہیں تھا جو پانی لا سکتا، اس واسطے میں پانی بھر کے لے جاتا. ارے سمجھ گئے کہ مطلب کالا رہا. تب ان دونوں نے کہا اس عورت سے کہ ان طریقی ادھر، اچھا جب پانی اتنی دور ہے تمہارے پاس موجود ہے پانی تو چلو ذرا ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ. قالت الینا الی اینا، قالت الی اینا، کہاں جاؤں میں؟ تمہارے ساتھ کہاں لے جاؤں گے؟ قالا، ان دونوں نے کہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ہے. قالت، تو اس عورت نے کہا الذی یقال له الصابئ، کیا تم اس کا ذکر کر رہے ہو جس کو لوگ صابی کہتے ہیں؟ صابی جو ہے یہ اہل عرب جو ہے جو بددین قسم کے لوگوں کو صابی کہا جاتا ہے. خاص طور سے اگر کوئی ان کا دین چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کر لے تو اس کو صابی کہتے ہیں. اصل میں صابی تو ایک مستقل دین تھا جو ستارہ پرست لوگ تھے، لیکن اہل عرب اپنے دین سے خارج ہر آدمی کو صابی کہہ لیتے ہیں. تو اعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صابی کہا کرتے تھے. تو وہ عورت کہنے لگی کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہیں لے جائیں گے، تو کیا تمہاری مراد اس صاحب سے ہے جن کو لوگ صابی کہتے ہیں؟ قالا، تو حضرت علی اور حضرت عمران بن حسین نے جواب میں کہا کہ هو الذی تعنینا، جہاں وہی صاحب ہیں جن کا تم ارادہ قصد کر رہی ہو. مطلب صابی کہنا تو آپ کو درست نہیں ہے، لیکن جو تمہارے ذہن میں ہے نا جن کو تم صابی کہہ رہی ہو انہیں کو بات لے جائے. فن طریقی، تو چلو ذرا. فجاء بها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ دونوں اس کو پکڑ کر لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وحدثاه الحدیث، اور حضور کو سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح یہ عورت ملی تھی، ہم اس کو لے کر آئے. قال فاستنزلوها عن بعضها، چنانچہ صحابہ کرام نے اس کو اس کے اونٹ سے اتارا، اس سے اترنے کا مطالبہ کیا، اترنے کی فرمائش کی بعید سے. فقالا لها، نہیں البیہ ودعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائے، اور آپ نے فرمایا کہ ایک برتن لے کے آؤ. ففرغ فیہ من افواہ البزالتین المستوصفیتین واوقع افواہہما واطلق الاذان. یا اللہ، تو آپ نے اس میں کلی کی، حضرہ کا یہاں پر معنی میں ہے کلی کا، من افواہ المزادتین، ان مزادتین میں منہ سے، ذرا سمجھ لو، برتن منگوایا اور وہ جو چیزیں تھے نا عورت کے، ان کے منہ کو کھول کر اس سے پانی دیا منہ میں، اور پھر کلی کی کہے میں برتن. سمجھے نا؟ یہ کیا آپ نے. وَأَوْقَعَ أَفْوَاهَهُمَا، کلی کرنے کے بعد آپ نے ان
مسجدوں کے جو منہ تھے ان کو رسی سے باندھ دیا، منہ کو رسی سے باندھ دیا۔ وَأَطْلَقَ الْأَذَالِ، اور اس کا جو تلا تھا اس کو کھول کر چھوڑ دیا۔ مسجدہ جو ہوتا ہے اس کے ایک تو منہ ہوتا ہے اس کا اور ایک تلا ہوتا ہے، تلے سے بھی تلا بھی بدا ہوا ہے، تو اگر تلے کی رسی وغیرہ کو کھول دے تو پانی ایک دم سے نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے منہ کو تو باندھ دیا اور تلے کو کھلا چھوڑ دیا، اور وہ جو برتن جس میں کلی کیا تھا نا، کلی کی تھی، اس میں پانی اگلنا شروع کر دیا۔ ارے سمجھے؟ وَنُودِيَ فِي النَّاسِ، اور لوگوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اس کو وَاسْتَقُوا، خود بھی شراب ہو، پانی پیو، اور دوسروں کو بھی شراب کرو، سمجھے نا؟ اس کو کے معنی دوسروں کو شراب کرو، اور استقو کے معنی خود شراب ہو، خود پیو اور دوسروں کو بھی پلاؤ۔ فَسَقَى مَنْ سَقَى وَاسْتَقَى مَنْ سَقَى، تو جس نے دوسرے کو پلانا چاہا اس کو پلایا، اور جس نے خود پینا چاہا وہ پیا۔ وَكَانَ آخِرُ ذَلِكَ، اور آخر میں ہوا یہ کہ الْعُوفِيَ الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ، وہ صاحب جن کو جنابت لائق ہو گئی تھی نا، پچھلے دن کا ذکر گزرا ہے، ان کو دیا گیا اناء من ماء، پانی کا ایک برتن۔ قال اذهب، آپ نے فرمایا کہ لے جاؤ یہ پانی، فأفرغوا علیہ، اور اپنے اوپر اگیل لو، یعنی اس سے اپنا غسل جنابت کر لو۔ یہ سب دھندا ہوتا رہا۔ وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنظُرُ إِلَىٰ مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا، اور وہ عورت جو تھی وہ کھڑی تھی، دیکھ رہی تھی کہ میرے پانی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ قَائِمَةٌ تَنظُرُ مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا، لیکن ہوا یہ کہ وحیم اللہ لقد اقلع عنها وانه ليخيل الينا انها اشد ملأة منها حين ابتدأ بها، لیکن قسم کھا کر کہتے ہیں حضرت عمران بن حسین کہ روکا گیا اس عمل کو۔ اقلاع، اقلاع یقلع، اقلاعن کے معنی ہے کسی کام سے باز آ جانا، رک جانا۔ تو اس عمل سے رک گئے اس حالت میں کہ انہ لیخیل الینا، کہ ہمیں خیال میں جا رہا تھا کہ انہا اشد ملأة منہا، کہ وہ مزادہ یا وہ مسجدہ جس سے پانی لیا گیا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بھرا ہوا ہے، زیادہ بھرا ہوا ہے اس وقت کے مقابلے میں جس وقت کے اس سے نکالنا شروع کیا گیا۔ سمجھ گئے؟ پانی جو کا تو ان کے مسجدوں میں موجود رہا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اجمعوا لہا، بھائی اس کے لیے کچھ سامان جمع کرو اس عورت کے لیے۔ فجمعوا لہا، صحابہ کرام نے سامان جمع کیا۔ کیا جمع کیا؟ من بین عجوۃ و دقیقۃ و سویقہ، کچھ تو عجوا کھجورے اور کچھ آٹا اور کچھ ستو،
حتیٰ جمع لہا طعام، یہاں تک کہ سب ملا کر اچھا کھانا جمع کر لیا. فجعلوہ فی ثوب، اور ایک کپڑے میں ان کو باندھا گٹھی بنا کر. وحملوہ علی بعیرہ، اور اس کے اونٹ پر رکھ دیا کہ لے بن جائے، ہدیہ ہے میری طرف سے. ووضعوا الثوب بین یدیہ، اور کپڑا جو ہے وہ عورت کے سامنے رکھ دیا. فقال لها، اور پھر حضور نے فرمایا اس عورت سے کہ تعلمین ما رضعنا من مائک شیئا، تمہیں پتا ہے کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی، جتنا پانی تم لائی تھی اس میں کوئی کمی واقع نہیں کی. ہم نے رضا یکم کو کمی کرنا، جتنا پانی تم لائی تھی اتنا ہی ہم نے تمہیں واپس کر دیا ہے. ولکن اللہ هو الذی اتقانا، البتہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خراب کر دیا. خبر گئی. اب وہ جو بیچاری تھی وہ شدت حیران پریشان کہ سارا ٹھنڈا ہو جائے، پورا پانی پی جائے سارے مکسر والے، اور پھر بیجوں کا تو پانی موجود، اور ساتھ میں کھانا پینا بھی. سمجھے نا. یہاں سوال اٹھایا ہے تو رہنے کے اس کی اجازت کے بغیر اس کے پانی میں تصرف کیسے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے؟ تو بعد میں تو اس کا جواب دے دیا کہ وہ حربیہ تھی، اور حربیہ کے اموال میں تصرف جائز. لیکن یہ جواب اس لیے درست نہیں ہے کہ حربیہ ہونا اس کا متعین نہیں، اس سے کوئی جنگ نہیں تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست. سمجھے نا. اور بغیر جنگ سے، یعنی جب حالت جنگ نہ ہو تو کسی حربی کا مال بھی اس کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں، حلال. تو کیسے فرض کیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی معلوم تھا، اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا تھا آپ کو کہ اس کے پانی میں کوئی کمی آئے گی نہیں. ایسا مطلب جتنا پانی لے کے جا رہے ہیں اتنے ہی لے کے جائیں. سمجھ گیا نا. البتہ اگر استدلال اس سے ہو سکتا ہے تو ایک بات پر ہو سکتا ہے کہ جب ضرورت ہو عامت المسلمین کو تو کسی دوسرے کا مال کا عوض لیا جائے، کیونکہ جو پانی استعمال کیا اس کے عوض میں اللہ نے بھی کر دیا، تو بطور عوض کسی سے زبردستی لے لینا جنگ کی حالت، جبکہ مسلمان جو ہے مسلمانوں کو لشکر وہ ضرورت مند ہو تو پیسے دے کر زبردستی لے لینا یا عوض دے کر لے لینا جائے. یہاں پر آپ نے عوض دے کر لیا. ارے سمجھے نا. بہرحال وہ تو چلی گئی، پانی بھی کیوں کا تم، اور کھانا وانا مفت میں، کھجوریں ستو اور آٹا. فاتت اعلیٰ، اس کے بعد اپنے گھر پہنچی. وقدح تو بسط آج کو اس حالت میں پہنچی جبکہ اس کو بہت دیر ہو گئی تھی. یعنی یہ سارا لمبا قصہ ہوا نا، اس کی وجہ سے جس وقت میں اس کو پہنچنا متوقع تھا اس سے زیادہ دیر میں پہنچی. اس کو بھی تک روک لی گئی، یعنی دیر لگی اس کو گھر والوں کے پاس پہنچنے. قالو، تو گھر والوں نے پوچھا کہ ماں حبسک یا فلانا، تمہیں کس نے روک لیا تھا، اتنی دیر کہیں میں لگ گئی اے فلانا. قالت العجب، اس جگہ بھی کوئی عجیب قصہ ہو. العجب لقینی رجلان، مجھ سے دو آدمی ملے تھے. فذهبا بی الی ھذا الرجل، مجھے لے گیا اس شخص کے پاس الذی یقال له استاد، جس کو سادی کہا جاتا ہے. ففعل كذا وكذا، اس نے یہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. فواللہ انه لاسحر الناس، اللہ کی قسم ساری دنیا میں سب سے بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے. انه لاسحر الناس من بین هذه وهذه، آسمان اور زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کے درمیان اس سے بڑا کوئی جادوگر نہیں، آسمان اور زمین کے درمیان. وقالت ابلیس بعدها الوسطى والصلبہ، فرفعهما الى السماء عن السماء، مطلب ہے کہ زمین آسمان کے درمیان اس سے بڑا کوئی جادوگر نہیں. او انه لرسول اللہ، یا تو اس سے بڑا جادوگر ہے یا باقی اللہ کا رسول ہے.
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ واقعہ ہو گیا. اب اس کے بعد کہتے ہیں فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْضُ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اب مسلمان جو ہے وہ حملے کرتے تھے اس عورت کے ارد گرد جو مشرکین آباد تھے ان کے اوپر حملے کیا کرتے تھے. وَلَا يُصِيبُونَ السِّرْمَ الَّذِي يَمِنُ، اور نہیں پہنچتے تھے اس بستی کے پاس جس میں کہ وہ عورت تھی. یعنی آس پاس کی ساری بستیوں پر مسلمانوں کے حملے ہو رہے تھے اور فتح کر رہے تھے مسلمانوں کو. لیکن جس بستی میں یہ رہتی تھی سرم کہتے ہیں اس بستی کو چھوٹی سی بستی جو چند گھروں پر مشتمل رہتی. تو جو چند گھر اس کے تھے نا عورت سے، اس کے اوپر کبھی کوئی حملہ نہیں ہوتا تھا. تو عالم یومن دیکھو گیا تو ایک دن اس عورت نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ ما ارا ان هؤلاء القوم قد يدعونكم عمدا، کہ میرا گمان جو ہے کہ یہ قوم جو ہے مسلمان تم کو چھوڑے ہوئے ہیں، تم پر حملہ نہیں کرتے جان بوجھ کر. یعنی ان کو شاید ہمارے ایمان لانے کی توقع ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے اوپر حملے نہیں کرتے. فَهَلْ لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ، تو کیا تمہارے رغبت ہے کہ تم بھی اسلام لے آؤ. فَأَطَاعُوهَا، سے لوگوں نے اس کی اطاعت کی. فَدَخَلُوا بِالْإِسْلَامِ، سب کے سب اسلام میں داخل. یہ ہے واقعہ جو ہم بخاری نے یہاں پر روایت کیا. اب آگے امام بخاری نے شادی کا جو لفظ آیا تھا اس کی مناسبت سے یہ کہا کہ صبا، یہ اس معنی میں آتا ہے کہ خرج من دین الی غیر، ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں چلا جائے کوئی آدمی تو عربی میں اس کو صبا کہتے ہیں. اور ابو العالیہ کہتے ہیں کہ تابعین جو ہے یہ بھی اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو زبور پڑھا کرتے تھے. مختلف روایتیں ہیں اس میں. بعض کہتے ہیں یہ جیسے ابو العالیہ نے کہا، بعض نے کہا ستارہ پرست لوگ تھے، بعض کہتے ہیں بال کی پوجا کیا کرتے تھے. مختلف اقوال ہیں، لیکن بہرحال مراد اہل عرب شادی کو بول کر بس دین آدمی کو مراد ہے. اصبو اول، یہ امام بخاری کا طریقہ ہے کہ یہ کوئی بات کرتے کرتے ایک لفظ سے بعض اوقات قرآن کریم کے دوسرے لفظ کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے، اس کی بھی تفصیل کر دیتے ہیں. سورۃ الصبا یصبح چل رہا تھا نا، اس سے صبا یصبح کی طرف ذہن منتقل ہو گیا. اور سورہ یوسف میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کا مقولہ منقول ہے، دعا منقول ہے، الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، تو اصبو کی طرف ذہن چلا گیا. تو اصبو کی تفصیل کر دی امیر کہ میں مائل ہو جاؤں گا. تو صبا یصبح تو وہاں ہوتا ہے ایک دن سے نکل جانا دوسرے دن میں داخل ہو جانا، اور صبا یصبح کا معنی ہوتا ہے مائل ہو جانا. تو اصبو معنی میں حدیث ہے. چلیے استاد ایک سوال ہے، اس حدیث میں جو احناف کی طرف سے توجہ کی گئی ہے کہ وادی میں نماز اس لیے نہیں پڑھی گئی کہ وقت مکروہ تھا، اور حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ فما ایقظنا الا حر الشمس، کہ سورج اتنا اوپر چڑھ آیا تھا کہ اس کی گرمی نے ہمیں جگایا. تو ظاہر ہے کہ یہ وقت مکروہ سے آگے کا وقت ہوگا. یہ آپ جو ہے یہ کراچی میں بیٹھ کے بات کر رہے ہو، اگر عرب میں ہوتے تو اس سوال دل میں رکھا جاتا. عرب میں تو سورج نکلنے سے پہلے آدمی کے حلق میں کانٹے پڑ جاتے، سمجھا. اور جب پہلی گرن آتی ہے سورج کی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی آگ کی لپٹ آتی ہے. سب کر دیں جی حضرت سوال فرمائیے. سوال یہ ہے کہ ذکر الہی کو یا الہی کے علاوہ کسی اور چیز کا ذریعہ بنانا چاہیے یا نہیں؟ اس کو ذکر الہی کو یاد الہی کے علاوہ کسی اور چیز کا ذریعہ بنانا چاہیے یا نہیں؟ جب کہ ذکر سے مقصود صرف غیر اللہ ہو تو جائز نہیں، لیکن جب آدمی کا مقصود ذکر ہو اور ذکر سے ضمناً کوئی اور فائدہ بھی حاصل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. جیسے کہ نماز کے اندر اگر کوئی شخص غلطی کرے تو رکمہ کیسے دیتے ہو؟ سبحان اللہ کہتے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ یا
اللہ اکبر کہنا یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ دوسرا آدمی متنبع ہو جائے اپنے غلطی پر. تو ضمناً اگر کوئی فائدہ حاصل ہو جائے تو کچھ حرج نہیں. حدیث میں یہی مقصود ہے سماجال ہے کب یہی ہے. اور کچھ چلیے. باب إذا خاف الجنوب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. ويذكر أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن غندر عن شعبة عن سليمان عن ابي وائل قال ابو موسى بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم اذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبد الله نعم ان لم اجد الماء شهرا لم اصلي. لو رخصت لهم في هذا كان اذا وجد احدهم البرد قال هكذا يتيمم وصلى. قال قلت فاين قول عمار بن عمر قال اني لم ارى عمر قنع بقول عمار. وبه قال حدثنا عمر بن حفص. اس باب کا منشا یہ ہے کہ جس طرح حدث اصغر کی حالت میں قدرت علی الماء نہ ہونے کی صورت میں تیمم مشروع اور جائز ہے، اسی طرح حدث اکبر میں بھی جائز ہے. اگر کسی کو جنابت لاحق ہو گئی اور پانی موجود نہیں یا پانی پر قدرت نہیں بیماری وغیرہ کی وجہ سے، تو اس صورت میں اگر وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے تو جائے. سمجھ گیا نا؟ اب تو اس مسئلے پر مکمل اجماع ہے، کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ جنابت میں تیمم نہیں ہو سکتا. لیکن ابتدا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جنابت میں غسل کرنے سے قائل نہیں. کہتے تھے غسل کرنا تیمم کرنے سے قائل نہیں، لہٰذا جب تک پانی نہ ملے تو کہتے نماز نہیں پڑھیں. رضی اللہ تعالیٰ. تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو ترجمۃ الباب میں جمہور کی دلیل بیان کی ہے، جس سے کہ ثابت ہوتا ہے کہ جنابت کو بھی تیمم جائز ہے. اور دوسرے پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مناظرہ ہوا ہے. اس مناظرے کی مختلف روایتیں نقل کی ہیں. تو پہلے تو وہ دلیل سمجھ لیجیے تو امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں روایت کی ہے. وہ دلیل ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث، اور وہ حدیث یہ ہے، اس کا واقعہ یہاں پر اختصار سے بیان ہوا ہے. تفصیل اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا سردار بنا کر بھیجا تھا کسی دشمن کے مقابلے میں. جب وہ واپس آئے تو ان کے رفقا نے حضرت عمرو بن عاص کی کچھ شکایتیں کی. یہ ہمارے آپ نے پر جن صاحب کو امیر مقرر کیا تھا، یہ تو بڑے گڑبڑ آدمی. حضور نے پوچھا کیا قصہ ہوا؟ تو پہلی شکایت تو انہوں نے یہ کی کہ یہ ہمیں رات کو آگ ہی نہیں جانے دیتے تھے. کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی چیز پکانی ہے، کھانی ہے، کچھ کرنا ہے تو یہ آگ نہیں جلانے دیتے تھے. ایک تو خرابی یہ تھی، اور دوسری خرابی یہ تھی تو اس سے بھی زیادہ خطرناک کہ ایک مرتبہ جن کو جنابت لاحق ہو گئی تھی اور انہوں نے بغیر غسل کے نماز پڑھائی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے پوچھا کہ کیا کرتا ہے، لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابن عاص نے فرمایا کہ جہاں تک آپ کا تعلق ہے تو ذرا حقیقت بات یہ تھی کہ میں جس لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے گیا تھا میں اس کو نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہمارے محل وقوع سے واقف ہو کہ ہم کہاں پر آؤں، اور مجھے اندیشہ تھا کہ اگر اس کو پتہ لگ جائے گا تو بات یہ تھی کہ ہمارے لشکر کی تعداد کی کم اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ، تو اگر ہم آگ جلاتے تو آگ جلانے سے دو خرابیاں ہوتی، ایک یہ کہ وہ ہمارے تعداد سے باخبر ہو جاتا، اس کے حوصلے بڑھ جاتے، دوسرا یہ کہ اس کو ہمارے محل وقوع کو پتہ چل جاتا، وہ جب جاتا ہم پر شمشیر مار دیتا۔ اس لیے میں نے آگ جلانے سے منع کیا، اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ یہ پہلا بلیک آؤٹ ہے جو حضرت عمرو بن عاص نے ایک جنگی تدبیر کے طور پر استعمال کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی ان کے اس فیصلے کی کہ تم اچھا کام کیا، تم نے ٹھیک کام کیا، ہم کا لوگ بتایا۔ پھر پوچھا آپ نے کہ وہی لوگ کہتے ہیں تمہیں جنابت کو نماز پڑھاتی کیا کرتا ہے؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے عرض کیا کہ اصلا مجھے جنابت کو شک ہو گئی تھی، اور جنابت کی حالت میں مگر سردی اس قدر شدید، اس سے شدید سردی تھی کہ اگر میں پانی سے وضو کرتا یا غسل کرتا تو ایسا کہ مر ہی نہ جاتا، اور قرآن کے جو ہے لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اسے میں تیمم کیا۔ تو آپ نے جب آیت پڑھی انہوں نے کہ لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کوئی نتیجہ نہیں بنا، سمجھے نا؟ اور یہی وہ موقع ہے جس کے بارے میں جس کے بعد رسول اللہ کہتے ہیں مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ شاید ساری دنیا میں سب زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے ہے، تو اس لیے میں نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کو سب زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر۔ تو پھر میں نے سوچا کہ ابو بکر سے اگر پہلے ہیں تو پھر دوسرے نمبر پر تو میں ضروری ہوں گا، تو پھر پوچھا کہ اس کے بعد کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر۔ تو اس کے بعد کہنے کہ میں نے ایک مرتے ہوئی مزید پوچھ نہیں، بالکل یہاں سے میں کہہ رہا ہوں۔ یہ واقعہ تھا حضرت ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنابت میں سردی کی شدت کی بنیاد پر بھی آپ نے تیمم کی تصدیق فرمائی، اس کے اوپر کوئی نصیب نہیں فرمائی۔ یہ بالکل واضح دلیل ہے اس بات کی کہ جنابت کی حالت پر بھی تیمم ہوتا ہے۔ دیکھو اس کا جمع کہتے ہیں اذا خاف الجنوب علی نفسه المرض او الموت، جنوبی اگر اپنے نفس پر اندیشہ ہو اس کو بیماری کا یا مر جانے کا، او خاف العطش یا پیاسا مر جانے کا کہ اگر پانی میں بوتل میں استعمال کر لوں گا تو پانی سے پینے کے لیے نہیں رہے گا، پیاسا مر جاؤں گا، تو تیمم کر لینا چاہیے۔ وجود کروں، اور یہ بات روایات میں مشہور ہے، ان عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اجنب فی لیلۃ باردہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ایک ٹھنڈی رات میں جنابت کی حالت میں آ گئے تھے، تو تیمم وصلا، تو یہ تیمم کیا اور یہ تلاوت کی کہ لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ بات ذکر کی گئی، فلم یعنف، آپ نے ان کو کوئی ملامت نہیں کیا۔ اب آگے وہ مناظرہ مذکور ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان بیٹھایا، اس کو میں بخاری نے کئی روایتوں سے نقل کیا، کئی طرق، اس کا پہلے خلاصہ سمجھ لو، پھر وہ طرق دیکھ لینا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جمہور کے مسلک کے مطابق اس بات کے قائل تھے کہ حدث اکبر کی حالت میں بھی جب کہ آدمی کو پانی پر قدرت نہ ہو تو اس کے لیے غسل کے بجائے تیمم کر لینا جائز ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جنابت میں تو غسل کرنا ہوگا۔ شروع میں ان کا یہ
جب یہ منقول ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے کئی سال تک بھی پانی نہیں ملے گا میں نماز نہیں پڑھوں گا، کیونکہ جنابت کی حالت میں تیمم مشروع ہے۔ تو پہلے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر کا وہ واقعہ ان کو سنایا تو پیچھے گزرا ہے۔ تو بھائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ حضرت عمار اور حضرت عمر دونوں جو ہے ایک سریے کے دوران جنابت ان کو لاحق ہو گئی تھی۔ حضرت عمار نے تو زمین میں الٹ پلٹ کر اور حضرت عمر نے چھوڑ دی تھی نماز، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو حضرت عمار نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے تیمم کر لینا کافی تھا، تو اس میں آپ نے جنابت کی حالت میں تیمم کی اجازت دی تھی۔ عبداللہ بن مسعود نے اس پر یہ کہا کہ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ حضرت عمر نے حضرت عمار کی بات پر اطمینان کا اظہار کیا، یعنی حضرت پیچھے گزرا ہے کہ حضرت عمار نے حضرت عمر کو یاد دلایا تھا۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا؟ تو حضرت عمر نے کوئی اس کے اوپر یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی یاد آ گیا مجھے، ٹھیک ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بلکہ خاموش ہو گئے۔ تو گویا وہ حضرت عمر جو ہے انہوں نے حضرت عمار کی بات پوری طرح تسلیم نہیں کی، تو پھر کیا وجہ ہے دوسرے سردار کے لیے عبداللہ مسعود نے کہا جواب میں؟ تو ابو موسیٰ نے کہا اچھا بس چلو اس سے اگر استدلال نہیں کرتے تو قرآن کریم میں تو یہ آیا ہے او جاء احدکم منکم الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ تو تیمم کے لیے دو باتیں بیان کی ہیں، ایک او جاء احدکم منکم الغائط، یہ تو حضرت اصغر کی طرف اشارہ ہے، اور لامستم النساء سے حضرت اکبر کی طرف اشارہ ہے، اس میں بھی آپ نے تیمم کا حکم دیا ہے، سمجھ گئے؟ اس پر حضرت عبداللہ مسعود خاموش ہو اور خاموش ہو کر پھر ایک جملہ یہ کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر میں لوگوں سے یہ کہوں تو جنابت کو بھی تیمم کر سکتے ہو تو مجھے دیکھا ہے کہ لوگ اس مسئلے کا غلط استعمال کریں گے، ذرا بھی سردی لگے گی تو کہیں گے جی بس تیمم کر لو، تو میں سدن لے ذریعہ سدن للباب جو منع کرتا ہوں یہ کہا۔ اور بعض روایت تمہارا ہوتا ہے کہ بعد میں عبداللہ بن مسعود نے اس کو بھی ترک کر دیا تھا اور جمہور کے قول کو اختیار کر دیا، سمجھ گئے؟ یہ ہے خلاصہ جو امام بخاری نے کئی مختلف طرق سے روایت کیا ہے۔ تو پہلا طریق جو روایت کیا ہے وہ ابو وائل کی روایت ہے، قال ابو موسیٰ عبداللہ بن مسعود، ابو موسیٰ اشعری نے عبداللہ بن مسعود سے کہا اذا لم یجد الماء لا یصلی، کیا اگر کسی کو پانی نہیں ملے گا نماز نہیں پڑے گا؟ یہ سوال ہے، استفہام ہے انکاری۔ قال عبداللہ، تو عبداللہ بن مسعود نے کہا نعم ان لم اجد الماء شهرا لم اصلی، اگر سارے مہینے نہیں ملے گا نماز نہیں پڑھوں گا۔ اور پھر کہنے لگے کہ لو رخصت لهم في هذا، اگر میں لوگوں کو اس بات کی رخصت دے دوں تو کانا اذا وجد احدهم البرد، ان میں سے کسی شخص کو اگر سردی لگے گی قال هكذا، یہ کر بیٹھے گا، تیمم کرے گا، وصلی۔ قال قلت، ابو موسیٰ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، پر میں نے کہا فإذا قول عمار بن عمر، حضرت عمار نے جو عمر سے بات کی تھی وہ کہاں جائے گی؟ انہوں نے واقعہ بتایا تھا کہ حضور نے ان کو تیمم کی اجازت دی۔ قال، تو رسول نے جواب کہا کہ انی لم ارى عمر سمع بقول عمار، میں نے عمر کو نہیں دیکھا کہ وہ حضرت عمار کے قول پر قانع ہوئے ہوں، یعنی اس پر انہوں نے اطمینان پیدا کیا جی۔ وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وابي موسى رضي الله تعالى عنهما وعنهم، فقال له ابو موسى ارايت يا ابا عبد الرحمن اذا اجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء، فقال ابو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال الم تر عمر لم يقنع بذلك منه
فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية فما درى عبد الله ما يقول فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله لهذا فقال نعم. یہ وہی واقعہ ہے کہ آخر میں حضرت موسیٰ نے کہا فدعنا من قول عمار، چلو چھوڑو حضرت عمار کے قول کو بھی چھوڑو. کئی تصنع بهذه الآية، اس آیت کے بارے میں کیا کرو یعنی او لامستم النساء والی آیت. فما دعا عبد الله ما يقول، عبداللہ ابن مسعود کے سمجھ میں آیا تو کیا جواب دیا. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود دونوں او لامستم النساء کو جماع پر محمول کرتے ہیں. کبھی تو یہ بات ہوگی، لہٰذا اس سے شافعیہ کے اس قول کی تردید ہوتی ہے جس میں لامستم النساء کو وہ مس مرأہ کے اوپر محمول کرتے ہیں. سمجھتے ہیں؟ تو فرمایا پھر حضرت رسول نے فرمایا کہ انا لو رخصنا لهم في هذا، اگر ہم لوگوں کو اس بات کی رخصت دے دیں گے تو لأوشک، تو قریب ہے یہ بات کہ اذا برد على احدهم الماء، اگر کسی شخص کے اوپر پانی ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا تو ان یدعہ، تو وہ چھوڑ دے گا غسل کو، ویتیمم، اور تیمم کر لے گا. ارے سمجھو، اب کہتے ہیں اعمش کہتے ہیں فقلت لشقیق، میں نے اپنے استاد شقیق بن سلمہ سے پوچھا فانما کرے عبداللہ لہذا، یہ جو آپ حضرت اللہ بن مسعود منع کرتے تھے اسے تیمم کرنے سے، تو اس وجہ سے کہ کہیں سد باب کے طور پر فقال نعم، تو شخص نے کہا کہ ہاں ان سے منع کرتے تھے. فی نفسی ہی وہ قائل تھے کہ جنابت میں بھی تیمم ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں کو غلط فہمی سے بچانے کے لیے منع کرتے ہیں. ارے سمجھو، چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب التیمم ضربۃ. یہ کون تھا بھائی؟ پہلے کون تھا؟ محمد عرفان ہے. اچھا، آگے اب کون ہے؟ عزیز اللہ. تو عرفان کا آگیا وہ پہلے جو پڑھا. اچھا چلو. وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى الاشعري فقال له ابو موسى لو ان رجلا اذنب فلم يجد الماء شهرا ما كان يتيمم ويصلي. قال فقال عبد الله لا يتيمم وان كان لم يجد شهرا. فقال له ابو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله لو رخص في هذا لهم لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا صعيدا. قلت وإنما كرهتم برد عليهم الماء إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا صعيدا. قلت وإنما كرهتم هذا لذا. قال نعم. فقال أبو موسى لم تسمع قول عمار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا وضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار. وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى. فقال أبو موسى لم تسمع قول عمار لعمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعقت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة. سمجھ جائیں گے، یہ وہی حدیث ہے، دوبارہ ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں نا. چلو. باب وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن الحسين الخزاعي
الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. جو وہی ہے نا وہی والا واقعہ جو کس آیا تھا اسی کو استثار سے یہاں پر نہیں کرنا. اچھا جی ابھی ہے تو 15 منٹ باقی. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبو سفيان بن حرب في حديث هرقل فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. بس یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الصلاۃ ہے اور سب سے پہلے باب قائم کیا کہ اسراء کے موقع پر نماز کیسے فرض کی گئی. یہ اسراء کا جو لفظ ہے یہ بعض محدثین اور مفسرین بھی کہتے ہیں کہ دو لفظ ہیں، ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج. تو اسراء کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اس کا نام اسراء ہے، اور پھر وہاں سے جو ملائے اعلیٰ کی طرف سفر ہوا ہے اس کو معراج کہتے ہیں. یہ تفسیر کہتے ہیں. اور بعض حضرات اسراء کے لفظ کا اطلاق دونوں پر کرتے ہیں. مجموعی سفر پورا ہے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا اور وہاں سے لے کر آسمانوں تک کا یہ سارا سفر اسراء کہلاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اسراء کا لفظ استعمال کرتے دوسرے قول کو ترجیح دی ہے کہ نمازیں فرض کی گئی کاہے میں اسراء. حالانکہ فرض تو کہاں کی گئی ملائے اعلیٰ میں. تو اگر اسراء کا اطلاق جو ہے وہ صرف بیت المقدس تک کے سفر کے لیے ہوتا تو پھر یہ نہ کہا جاتا کہ نمازیں اسراء میں فرض کی گئی. تو اس سے اشارہ کر دیا اس لفظ کے ذریعے امام بخاری نے کہ اسراء سے صحیح یہ ہے کہ اسراء کا لفظ مجموعی سفر پر بولا جائے گا، صرف بیت المقدس تک کے سفر کے لیے نہیں. وقال ابن عباس، اور یہ بتلانا چاہتے ہیں اصل میں امام بخاری اس اثر کے ذریعے کہ نماز جو ہے مکہ مکرمہ ہی میں فرض ہوتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ہرقل کی حدیث میں ابو سفیان نے ہرقل سے کہا تھا کہ یأمرنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاۃ والصدق والعفاف. ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ ان سے پوچھا کہ وہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں وہ، تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ ہمیں حکم دیتے ہیں نماز کا اور سچائی کا اور پاک دامنی کا. تو یہ گفتگو تو اگر سے ہو رہی ہے اس وقت جبکہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی وقفے میں، کیونکہ اسی وقت میں آپ کا خط مل جاتا ہے. لیکن ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیتے ہوئے کب سنا ہوگا؟ مکہ مکرمہ میں. تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز مکہ مکرمہ میں فرض ہو چکی تھی. اور یہ تقریباً متفق علیہ بات ہے کہ معراج کے موقع پر فرض ہوئی 5 فرض. اس سے پہلے نمازیں پڑھتے تھے صحابہ کرام لیکن وہ فرض نہیں تھے. اور وہ کون سی نمازیں پڑھتے تھے؟ عشاء کی اور فجر. لیکن فرض نمازیں جو 5 ہوئی ہیں وہ اسراء. اب آگے وہ حدیث نقل کی ہے کیونکہ حدیث لمبی ہے لہٰذا ساتھ ساتھ میں پڑھتا بھی جاتا ہوں اور ترجمہ بھی کرتا جاتا ہوں. وہی قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان ابو ذر رضي الله عنه يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے معراج کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ فرج عن سقف بیتی وانا بمکہ، میرے گھر کی چھت میں شگاف ڈالا گیا جس میں مکہ مکرمہ میں تھا. فنظر جبرائیل علیہ السلام، اس برسے اس شگاف سے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے. ویسے تو یہ بھی ممکن تھا کہ جبرائیل علیہ السلام دروازے سے آ جاتے
یہ بھی ممکن تھا کہ دستک دے دیتے، دستک دے کر دروازہ کھلواتے اور آ جاتے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہوگا اور آئندہ بھی ہوا، لیکن یہ خاص طریقہ جو اختیار فرمایا گیا کہ چھت میں شگاف کر کے وہاں سے داخل ہوئے، یہ در حقیقت ایک یہ دکھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی غیر معمولی کرشمہ پیش آنے والا ہے۔ فرج صدری اور فرج صدری، آپ نے میرے سینے کو کھولا۔ شق صدر، ایک شق صدر تو ہو چکا تھا بچپن میں بنو سعد میں، اور بعض روایت ہمارے بتایا کہ دوسرا شق صدر ہوا پہلی بنی کے نزول کے وقت، اور تیسرا یہ ہے جو معراج کے وقت میں ہوا۔ تم غسل ہوں بیماری بن، اب لوگوں نے حکمتیں بیان کی ہیں کہ وہ کیا کیا ہو، پہلا کیوں ہوا، دوسرا کیوں ہوا، تیسرا کیوں ہوا۔ ارے میں یہ سب باتیں اللہ میں سے اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان کی ہے، میرے آپ کے قیاسات سے اس کا اجرا ہو نہیں سکتا۔ کس لیے ہوا تھا، کیوں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہی حکمت جانتے ہیں۔ جب تک کہ منسوخ نہ ہو اس وقت تک وہ قیاسات کی بنیاد پر کوئی بات کہنے کی ضرورت ہے۔ ثم غسلہ بماء زمزم، پھر میرے سینے کو دھویا انہوں نے زمزم کے پانی سے، ثم جاء بکفٍ من ذهب، پھر ایک سونے کا تشت لایا گیا، ممتلئ حکمۃ و ایمانا، جس میں حکمت ایمان بھرے ہوئے تھے، فأفرغہ فی صدری، وہ حکمت ایمان میرے سینے میں انڈیل دیے گئے، ثم اطبقہ، پھر اس کو برابر کر دیا، ثم اخذ بیدی، پھر میرا ہاتھ پکڑا، فعرج بی الی السماء، تو مجھے آسمان کر دے گئے۔ اب اس میں جو ہے وہ بیت المقدس تک جانے کا واقعہ اس روایت میں موجود نہیں ہے، دوسری روایتوں میں آیا ہے۔ مراد ہے کہ بیچ میں بیت المقدس تک کے سفر کا قصہ مجھے چھوڑ دیا اور بیت المقدس سے مجھے وہ لے کر گئے آسمان کی طرف۔ فلما جئت الى السماء الدنيا قال جبريل علیہ السلام بخازن السماء، وہاں پہنچ کر خازن سے کہا کہ افتح، قال من هذا، پوچھا کہ کون ہے یہ آنے والا، قال هذا جبريل، قال هل معك احد، قال نعم معي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بتایا کہ حضور بتا، فقال ارسل الیہ، تو انہیں پوچھا کیا تو پاس پیغام دینے گیا تھا، قال نعم، یا ارسل الیہ کے معنی بعض لوگوں نے تو یہ قرار دیا کہ اسے پوچھا کہ کیا ان کو رسول بنا کر بھیج دیا گیا ہے، اردو میں نے کہا کہ ہاں رسول بنا دیا، تو لیکن اس کو اس کا یہ ہوتا ہے کہ خازن سما ہے، اس کو اب تک یہ پتا نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہو چکی ہے، یہ بات بہت بڑی بات ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اس کو پوچھا ہے کہ یہ جب آپ کے ساتھ آ رہے ہیں تو کیا ان کو پیغام بھیج کر بلایا گیا تھا، اور سے نہیں، کیا ان کے پاس کسی کو بھیجا گیا تھا کہ وہ ان کو لے کر آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر آ رہے ہیں، یہ مطلب ہے، اور کیا ہے۔ قال نعم فلما فتح علينا السماء الدنيا، جب پہلا دروازہ کھول دیا گیا پہلے آسمان کا، تو ہم سمائے دنیا پر چڑھے، فإذا رجل قاعد، تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے، على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، اس کے دائیں جانب بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اسودہ جب سواد کیا، سواد کہتے ہیں کسی شخص کی کا جو حجولہ دور سے نظر آتا ہے اس کو کہتے ہیں، مراد ہے مخلوق، اس کے دائیں جانب بھی کچھ مخلوق تھی اور بائیں جانب بھی کچھ مخلوق تھی، تو وہ تک جب ان کے دائیں جانب ملتا ہے نظر اگر قبل زمین نہیں ظاہر کا، تو وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتا اور ہنستا، روزانہ قبل شمالی ہی بائیں طرف دیکھتا تو بکا ہوتا۔ اس شخص نے فقالا، اس شخص نے کہا مرحبا بالنبی صالح والابن صالح، حضور کو خوش آمدید کہا کہ مرحبا ہو نبی صالح پر اور میرے صالح بیٹے پر۔ قلت لجبرائیل من ھذا، میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے، قال ھذا آدم، تاکہ آدم علیہ السلام۔ وہاں اسود یمینی و شمالی، اور دائیں بائیں جو تمہیں صورتیں نظر آ رہی ہیں تو نسم بنی، تو یہ ان کے بیٹوں کی روحیں،
اسی لیے افروزہ فرمایا. یعنی کچھ ایسا والے ہوتا ہے کہ بالکل مجسم نہیں تھے وہ لوگ، بلکہ کچھ صورتیں تو وہ روحیں اس پر جمع کی گئی. اہل زمین منہم اہل الجنہ، جو دائیں طرف بیٹھے ہیں وہ اہل جنت ہے. والاسودۃ التی عن شمالی اہل النار، جو بائیں طرف ہے وہ اہل نار ہے. تو جب یہ فاذا نظر عن یمینہ ضحک، جب یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں. واذا نظر عن شمالہ بکا. ارے سمجھو، حتی عرج بی الی السماء الثانیہ، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا دوسرے آسمان تک. فقال خازنها، جبریل علیہ السلام نے اس کے خازن سے یہ کہا کہ افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الاول، دوسرے آسمان کے خازن نے بھی ویسی بات کہی جیسے پہلے والے نے کہی تھی. قال انس فذكر انه وزر السماوات، حضرت کہتے ہیں کہ حضرت ابوذر غفاری نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے مختلف حضور نے مختلف آسمانوں میں پایا آدم و ادریس و موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم علیہ السلام، ان تمام پیغمبروں کو پایا مختلف آسمانوں میں. لیکن کہتے مطلب یہ بت کئی کا مناظر ہو. البتہ حضرت انس کہتے مجھے یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ان کی منزلیں کیسی تھیں، یعنی کون سے آسمان پر کون سے پیغمبر تھے جو ان کو یاد نہیں رہا. غیر انہ ذکر، البتہ یہ ذکر کیا تھا انہوں نے کہ انہ وجد آدم فی السماء الدنیا، اتنی بات یاد ہے کہ سماء دنیا میں آدم علیہ السلام کو دیکھا تھا. وہ ابراہیم فی السماء الثانیہ، ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان میں دیکھا تھا. باقی انبیاء کرام کون سے کس آسمان پر تھے یہ ان کو یاد نہیں رہا. ارے سمجھو ہے اللہ. البتہ جو ہے دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ احیاہم، یہ یاد رکھنے کے لیے لوگوں نے جملہ بنایا ہے. پہلے آسمان پر الف یعنی آدم علیہ السلام، دوسرے پر عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر یوسف علیہ السلام، چوتھے پر ادریس علیہ السلام، چھٹے پر ابراہیم علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور پانچویں پر چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام. سمجھے نا؟ تو ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام. یہ بعض کی بیان ہے. اور بعض میں اس کے بعد کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ساتویں پر اور ابراہیم علیہ السلام چھٹے پر. یہ روایتوں میں اختلاف ہے. بہرحال یہ روایتوں کا اختلاف ہے. قال انس لما جبرائیل علیہ السلام بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم بادریس، جب حضرت علیہ السلام حضور کو لے کر ادریس السلام کے پاس گزرے. قال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح، فقلت من هذا؟ قال هذا ادريس. ثم مرحبا بموسى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مرحبا بعيسى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مرحبا بابراهيم، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا ابراهيم. ارے سمجھو. قال ابن شهاب اخبرني ابن حزم ان ابن عباس وابا عبد الانصاري رضي الله عنهما كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي، پھر مجھے اور اوپر لے جایا گیا حتی وحدت للمستوى، یہاں تک کہ میں سامنے آ گیا ایک ایسی سطح سے، مستوى کا معنی سطح، کہ اسمع فی قریب الاقلام، جس میں قلم کے چلنے کی آوازیں سن رہا تھا. قلموں کی چلنے، فرشتے جو لکھتے ہیں اللہ جانے تقادیر لکھتے ہیں، اعمال لکھتے ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کے لکھنے کی آوازیں میں سن رہا تھا. قال ابن حزم وانس بن مالک قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على امتي 50 سنه، 50 نمازوں میں امت پر فرض کی، حتى فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على امتك؟ قلت فرض 50 سنه. قال فارجع الى ربك فإن امتك لا تطيق. انہوں نے کہا جی واپس جا کے کم کرائیے، 50 نمازیں تمہاری آپ کی امت پوری نہیں، طاقت نہیں ہوگی. فراجعت وبعثت رہا، فرجعت الى موسى قلت وبعثت رہا
فقال ما جاء ربك فإن أمتك لا تصيب ذلك فرجعته ورجعت رها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تصيب ذلك فراجعته فقال هي خمس. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 الفاظ ہیں وہی 50 اور ہے تو 5 لیکن ثواب کے اعتبار سے 50 یہ ہوگی. لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال راجع. اب موسیٰ کے سامنے ہم دیکھو کمزوروں کو دیکھ کے پھر کہا کہ یہ 5 بھی زیادہ معلوم ہونے نہیں چاہیے. تو فقلت تو میں نے کہا استحجیت من ربی اور مجھے شرم آتی ہے ثم انظر قبی. سمجھ گئے؟ اب یہ تو مشہور کہتا ہے کہ بھائی کیوں ہوا تھا. ارے بھائی اللہ تعالیٰ کو منظور تو 5 ہی تھی لیکن یہ طریقہ اختیار فرمایا 50 کا ثواب دینے کا ایک عنوان اور موسیٰ علیہ السلام کی شفقت بھی اس میں ظاہر کرنے مقصود ہے. تو اس لیے ایسا ہوا. آگے فرمایا تم منصور کبھی پھر مجھے اور آگے لے جائے گا حتن تو ہی ابھی سدرۃ المنتہا یہاں تک کہ مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جائے گا. وقت یہاں الوان اور اس کو ڈھانپے ہوئے سے بہت سارے رنگ لا ادری مانیا مجھے ان کی حقیقت کا معلوم نہیں کہ کیا ہے. ثم ادخل بالجنہ پھر مجھے جنت میں داخل کیا فاذا فیہا حبائل اللؤلؤ. تو میں جو وہاں پر دیکھا تو وہاں پر حبائل ہے موتی. اب یہ حبائل کیا ہے؟ حبائل کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں رسیاں ہار کو بھی کہتے ہیں سمجھے نا. اور بعض نسخوں میں یہاں پر حبائل کے بجائے جنابز آیا ہے. جنبز کی جمع جنبز کہتے ہیں قبے کو موتیوں کے قبے ہیں. اب حبائل کے معنی ہار ہے یا قبے ہی کو حبائل سے تعبیر کیا گیا ہے یا حبائل کا لفظ روایت کرنے میں راوی سے وہاں ہوا ہے راستے میں جنابز تھا. یہ مختلف اقوال ہے. بعض موتی کی بنی ہوئی کوئی چیز دکھائی وہی راسورا مخلف اور آپ میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی جو ہے وہ مشک واللہ سبحانہ وتعالی